वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, आपने जो एमनेस्टी के मतलब सवाल किया बड़ा रेलिवेंट है और ख़ास तौर पर ये जो सर्कुलर या एसआरओ कल्चर का भी कोई रेलिवेंस था। जी जी अब एमनेस्टी क्यों दी गई जी थी? जी एमनेस्टी इसलिए दी गई थी कि एफबीआर और मुख्तलिफ महकमे जो थे वो टोटली फेल हो गए थे पाकिस्तानियों की फिर उन्हें मुल्क जायदादें लोकेट करने में। जी जी हुकूमत ने एक एमनेस्टी दे दी जिसके बाद वो जायदादें डिक्लेयर होनी थी और उसको बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। जी जी उसके रिस्पांस के सिलसिले में तकरीबन इनको जो टैक्स की मद में $1 बिलियन के तकरीबन इकट्ठा हुआ। जी अब उसके बाद उस एमनेस्टी में खास पॉइंट था, वो ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं थी। जी जी उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरी चीजें महकमे को चेक करने का हक था जी जी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर महकमे ने वो चेक भी करनी शुरू की। जी जी कुछ लोगों को नोटिस भी आए और यकदम एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें उन्हें कहा गया, एफबीआर को कहा गया कि जी फौरी तौर पर कार्रवाई रोक दी जाए, किसी से कोई एक्सप्लेनेशन ना दी जाए। अब मैं समझता हूँ कि इस तरह के सर्कुलर्स को डिस्करेज ही करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने एमनेस्टी डिक्लेयर की है और सिर्फ उसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और अकॉर्डिंग टू लॉ पूछा जा रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको मना करना चाहिए था। इसी तरह जो मेरे भाई ने बात की, मसला क्या है, मुल्क में हमारे दो सेक्टर्स है, एक रिटेल सेक्टर है जो 13% ऑफ द जीडीपी है और दूसरा एक सेक्टर है एग्रीकल्चर जो 14% ऑफ द जीडीपी है। जी जी दोनों पे टैक्स में कंट्रीब्यूशन जीरो है। जी आपने जो सवाल किया ना कि टैक्स बेस बढ़ानी है या एसआरओ के थ्रू टैक्स इकट्ठा करना जी है, वो जी बड़ा रेलिवेंट है। जी जी हमें सिर्फ टैक्स बेस बढ़ानी है। जी जी टैक्स बेस बढ़ाने के लिए मैं तो कहता हूँ 5 साल तक ये जितने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जी हैं जी उनको सहूलत दी जाए कि आप 25% बढ़ाते जाए, हम आपसे कोई पूछेंगे नहीं। जी जी, और कोई ऑडिट नहीं होगा। पूरे एफबीआर की महकमा और मशीनरी नए टैक्स निकालने के लिए कोशिश करें। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त हमारे लिए मुल्क को जरूरत ही है, जी जी वरना ये 44-45 अरब से तो हमारा गुजारा होगा ही जी नहीं। जी इससे तो आपकी हुकूमत के खर्चे नहीं पूरे होंगे, आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे और कर्जे उतारेंगे। मामले तांगे से कब तक हमने गुजारा करना है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता जी है, जी वो सामने है जी कि जी हमने टैक्स बेस अपनी इंक्रीज करनी है। इवन 214D और ई की जो बहस हम करते हैं, जी जी मैं समझता हूँ 214D वाले ऑडिट करने चाहिए थे जी जी बकायदा। ये रेगुलर टैक्स पेयर की ऑडिट कर करके उनकी मत मार देती है यूजिंग अ पंजाबी वर्ड, लेकिन जी। इनको ये छोड़ देना चाहिए था। उसकी बजाय इन लोगों नए लोग हैं जो ऑडिट्स करते जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की रिकवरी हो सकती जी थी, जी उनको सहूलत दी है 214A के थ्रू, वो भी एक एसआरओ के थ्रू। वो सहूलत क्या है जी, आप 20-20 हजार रुपए टैक्स जमा करा दें, पेनल्टी पे ऑफ कर दें या कोई छोटा मोटा टैक्स और आपको छोड़ दें। मेरी रिक्वेस्ट फिर हुकूमत से है कि अपना फोकस टैक्स बेस को बढ़ाने की तरफ लाए। उसके बगैर ये जब तक 6,000 से 8,000 अरब आप इकट्ठा नहीं करेंगे जी तब जी तक ना पाकिस्तान के कर्जे अदा होंगे ना जी पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। बि- इसमें एसआरओ कल्चर जीरो कर दें और नई टैक्स बेस के ऊपर काम करें। बिल्कुल ठीक। मामून साहब, जिस तरह उमर इकबाल ख्वाजा साहब ने एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इन 5-6 माह में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है कोई एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए कोई एसआरओ जारी हुआ है? मैं सर ये उमर भाई की सॉरी आपकी इस सवाल से पहले उमर भाई ने जो बात की है ना, मैं इस बात की तायद करूंगा। आपको याद होगा 214D पे शायद एक शो जी किया था, 2-3 शो किए 2 शो किए थे हमने। मैं उसमें भी मैंने कहा था और जो दोस्त आए हुए थे मेरे से सीनियर, और वो भी बार बार यही तायद कर रहे थे कि जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया गया, 214E की जो है वो अवेलेबल दिया गया। मेरा ख्याल है इसके अंदर इंक्लूजन एक क्लॉज की करनी चाहिए थी कि रेगुलरिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखना जरूरी था। 5, 10, 15, 20 दिन लेट होना कोई बड़ी पेनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। इसके अंदर देखते जो बंदा सीरियसली लेता ही नहीं है टैक्स रिटर्न को, जी जी जिसने कभी जिंदगी में गाड़ी खरीदनी है और आगे बच्चे को देनी है जी जी और उसने कहना है कि हाँ जी चलो जी फाइल कर दो रिटर्न मेरी, तो उसको पिनलाइज करना चाहिए था कि भाई तुम वीकडे के ऊपर भी अफोर्ड कर सकते हो अपनी फैमिली को लेके जाना, मगर टैक्स तुम्हारे लिए कोई हेड नहीं है, ये कोई एक्सपेंस का हेड ही नहीं है आज तक। सर पाकिस्तान के बनने से आज तक आप एनालिसिस करके देख लें, सिर्फ जो रेगुलर का बिजनेसमैन है जिसने अपना एक वाइट मनी की जो है ना वो ट्रेल बनानी है या आगे एक्सपेंस करने हैं, वो भी बहुत परसेंटेज। अब सारे यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे हैं वो आपको इसका ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मेरे से एक्सपीरियंस्ड है। मैं आपको मतलब आप देख के बता दें कि आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा बंदा सीरियस है, उसकी बात से पता चल जाएगा कि टैक्स का आम तौर पे सवाल ये होता था, अब थोड़ा सा समझेगा ट्रेंड बेहतर हुआ है कि जी मैनू की फायदा है रिटर्न फाइल करने का। जी जी
ٹھیک ہے جی, یہی ڈفرنٹ صوبوں کے اندر یہی سوال ان کو پوچھا جا رہا ہے. تو حکومت نے خود بتانا چاہیے نا سر اگر ایک سڑک بناتے ہیں اس کی اتنی کمپلین اس کی وہ کیا جاتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے, سڑک افتتاح کر دیا, ایسے ہی ہے. اگر اس کو ٹیکس کلچر کو بھی فروغ دینے کے لیے سر بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے کہ ایکسپینس کریں یا ہم کلیکشن کریں. بات بھائی کی, عمر بھائی کی بہت بالکل ویلڈ ہے. یہ 214D کی ایک سلیکشن کی گئی تھی, ایک طریقہ تھا ان ٹیکس پیئرز کو اٹھانے کا جو ان ایکٹیو رہتے ہیں, جی جی جو انہوں نے بالکل کچھ نہیں کرنا. ایک فیزیبل آپشن دے دینی چاہیے تھی جن کی دیکھتے ہوئے ہسٹری کہ یار کب سے ریٹرن فائل کر رہے ہیں, کتنی ریگولیرٹی سے کر رہے ہیں. اگر ایک سال کی ریٹرن بیچ میں لیٹ چلی گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے, اس بندے کو ہم ویو آف کر دیتے ہیں, ایک کرائٹیریا سیٹ بنا دیتے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے, آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کا, میں اس کی طرف 2 منٹ مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ یہ اگر ہم لوگ یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ رہا تو یہ شارٹ فال آپ دیکھیں نا, بھائی نے بڑے اچھا وہ بتایا کہ 190 ارب جو ہے وہ آپ کا وہیں پہ شارٹ فال کریٹ ہو گیا. امپورٹ کو اب تھوڑا سا ہلایا آپ کا, یہ مشینری کے اوپر سر سوال نہیں ہے تو کیا ہے. جی جی ہم لوگ پیش ہوتے ہیں, FBR کے آفیسز جاتے ہیں, جتنے آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیسز جاتے ہیں, 10-11 بجے سے پہلے ان کا افسر نہیں آتا, 4 بجے 4:30 بجے آفیسز خالی ہوتے ہیں. جی جی رویہ بھی افسر سر مذاق دیکھیں نا, اگر اس کو مذاق ہی بنانا ہے تو اتنا بڑا خرچہ کرنے کے, جنریٹرز لگانے کے, ہر شہر کے اندر RTOs اناؤنس ہونے کا کیا فائدہ. ٹیکس آفس ایگزیکٹلی ڈبل تنخواہیں بھی جا رہی ہیں, ٹیکس آفیسز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس مشینری کا فائدہ کیا ہے جب آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکس کٹ جانا ہے, ایٹ سورس آپ کو مل جانا ہے. اگر انہوں نے ریکارڈ کیپر ہی رکھنا ہے تو میں 4 بچے بٹھا کے, جونیئر بٹھا کے میں آپ کو دے دیتا ہوں ریکارڈ, پورے پاکستان کا ریکارڈ نکل آتا ہے. میں تو سر کئی دفعہ یہ کمشنر آفیسز میں بڑی میں نے جو ہے نا ڈنگے کی چوٹ پہ بات کی ہے. میں نے کہا سر یہ 3-4-5 کنسلٹنٹس کو نا پورے ٹیکس آفس کا ٹھیکہ دے دیں, جی جی آپ کو 6 مہینے میں بہتر ٹیکس کلیکشن کر کے دکھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تو حکومت کو یہ ہے, تو آپ کی بات صحیح ہے. عامر قدری صاحب جیسے مامون سار صاحب غصہ کا اظہار کر رہے تھے, غصہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ ملکی مفاد میں غصہ ہے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے غصہ ہے. تو عامر قدری صاحب جس طرح مامون سار نے کہا SRO کلچر کو ختم کر کے اس کا متبادل کو راستہ ہے. دیکھیں میں نے تو اپنے پہلے ہی اپنا جواب کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس کا متبادل راستہ یہی ہے کہ آپ پری پلانڈ بجٹ بنائیں. آپ اس کو امیڈیٹلی جو سر پہ پڑ جائے تو اس کو اس سے گزارا وہ والی بات نہ کریں. تو آپ اس کا بجٹ 1 سال پہلے جو ہے, اگر آپ نے 2020 کا دینا ہے تو آپ اس کا پہلے سے بجٹ بنا کے رکھیں. اور دوسری بات, جہاں تک ابھی یہ 214D اور E والی جو بات چل رہی ہے نا, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے, میں کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے بھائیوں سے, کہ اگر ایک طرف دیکھیں حکومت نے بڑے وعدے کیے تھے, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی براڈ جو ہے نا یہ براڈنگ آف ٹیکس کی طرف جانا چاہیے, ٹیکس پیئر کو جو انسان ہے اس کو بڑھانا چاہیے, فلانا فلانا, بہت ساری ایفرٹس گورنمنٹ کرتی ہے, بہت سارے وعدے گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ نے بہت سارے وعدے کیے تھے, جی جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا تھا جی آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک طرف آپ ان کی منتیں کر کے آپ نے ٹریڈ یونینز میں وعدے کیے تھے کہ جی آپ اپنا جو ہے نا وہ ریٹرنز فائل کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ نے ان کو وعدے کیے اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. جی جی اور لیٹر آن آپ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں. تجربہ بھی تو نہیں تھا. قانون 200 مہاتیر محمد صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے 3 ماہ پہلے ایک پلان 100 روزہ دیا تھا, لیکن جب وہ الیکٹ ہو کے آیا نا وہ بات صحیح ہے. میں دیکھیں لیکن اگر ہم حکومت کی بات کریں, سابق حکومت میں صرف کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. 10 سال سے کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ بھی SRO کلچر کو ختم کرنے کے کئی دفعہ اعلان کر چکے تھے. ابھی نئی حکومت آئی ہے PTI کی, ابھی چلو 5-7 ماہ جتنے بھی ہوئے, 12 دفعہ اپنی سپیچ میں اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں ہم دیکھیں اگر ایوبی صاحب یہ جتنے SROs پرانے گورنمنٹ میں اور اس میں یہ چلتے رہے ہیں, جی جی, اگر یہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر یہ منی بجٹ کو نہ پیش کریں, منی بجٹ تو نہیں تھا وہ, اس میں تو کوئی ٹیکس بھی ٹھیک ہے جی, اگر منی بجٹ نہ دیا جائے جی جی تو یہ SROs تو 300 سے اوپر نکل جائیں. اگر ایک چیز کو اگر اس کو یہ کلیریفائی کرنے یا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں تو یہ تو اس میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں. جی جی. اب لیکن یہی بات وہ جو پہلے والی ہے کہ یہ پلاننگ کیا ہے, پھر آپ کے یہ اتنے بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں, جو معیشت دان ہیں, اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں,
میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ان کو کس بات کی تنخواہ دی جا رہی ہے اگر وہ یہی فورکاسٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کا ایکچوئل ایکسپینس کیا ہے, ہماری ایکچوئل جو ارننگ ہے وہ ہمیں کہاں سے ہو سکتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو پھر ایسی ان کے اوپر رونا ہی آئے گا نا. نہیں عامر قادری صاحب, وہ بھی کیا کریں, جب جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرضے, سود, شارٹ فال, خسارے, گردشی قرضے, وہ کچھ ان کو لینے دیں تو وہ دوسرا کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائے نا. دیکھیں ہم نے ایک چیز ہم نے جو ہے نا اپنے پلے باندھ لی ہوئی ہے کہ ہم نے مانگ کے ہی گزارا کرنا ہے. جی جی. معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بڑا کہا کرتے تھے کہ ہم کشکول نہیں پھیلائیں گے, یہ نہیں لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آج ان کو الٹیمیٹلی وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑ رہی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کرتی تھی. اب اسد عمر صاحب اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی میں اس سے بھی مشورہ کروں گا, اسحاق ڈار سے بھی مشورہ کروں گا, فلانے سے بھی مشورہ کروں گا. بھائی اگر آپ انہی سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں کی پالیسیز کے اوپر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو پھر ان کو ہی رہنے دینا تھا, ان کی پالیسی پہ جہاں ان کی پالیسیز پہ رہنے دینا. تو اگر بات یہ ہے کہ دیکھیں اسد عمر صاحب کے ساتھ میرا کوئی پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اب یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کو ایک انہوں نے بہت بڑا جو تھا نا ایک وہ بنا کے پیش کیا تھا کہ شاید ان کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے جس کے ذریعے یہ سارے کے سارے ملک کو ٹھیک کر لیں گے. جی جی. بھائی وہ ابھی جو ان کی کارکردگی جو ریسنٹ پاسٹ میں جو گزرا ہے اس کے اندر تو ہمیں ایسی کوئی جو ہے نا ہمیں ماں سوائے اس کے کہ جی انتظار فرمائیے, جیسے پرانے پی ٹی وی کم دیکھا کرتے تھے تو اس میں ہم بیٹھا تھے تو لکھا ہوتا تھا انتظار فرمائیے, ہم انتظار فرمائیے بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے انتظار فرماتے فرماتے سو ہی جانا ہے تو خدا را ایسا انتظار مت فرمائیں. نہیں, اصلاحاتی پیکج تو انہوں نے دیا ہے جناب, یہ تو ان کی اسد عمر صاحب نے خاص طبقات کو نوازا ہے یا کسی سیکٹر کو نوازا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن انہوں نے یہ اصلاحاتی پیکج دے کے یہ ثابت کیا اکانومسٹ ہیں وہ جانتے ہیں. پھنسا ہوا ہے نا. جی جی. ابھی تو وہ کہاں ہے, ابھی آپ کسی کا ریٹ. ایک منٹ ہے آپ کے پاس سر, ایک منٹ میں کیا تجویز آپ دینا چاہتے ہیں؟ تجویز جناب میری آپ یہ ہے نا لکھ کے نوٹ کرا کے آپ نے یہ بھیجنی ہے ان کو کہ ایک SRO جاری کریں جی جی جس کے اندر FBR کے امپلائیز کا احتساب ہوگا. جی جی. اگر وہ غلط اسیسمنٹ کرے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. ان کے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے سب ملازمین جتنے بھی ہیں ان سب کا پہلے وہ دیکھیں نا کہ ذرا اس کی گاڑی, اس کے گھر, اس کے بچے, اس کا سارا سسٹم نکال کے دیکھیں. اگر اس میں سے آپ کو آدھا ریونیو نہ مل جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. مامون صاحب بہت اچھی بات کی عامر بھائی نے, اکاؤنٹیبلٹی ریونیو کلیکشن آفیسرز کی سب سے پہلی بات بہت ضروری بات ہے. یہ نیو ٹیکس کے پیئرز کے اوپر فوکس بجائے کہ ایک زون کے اندر یا ایک RTO کے اندر ایک BTB کا جو براڈنگ آف ٹیکس بیس کا آفس ہے سب کو اس پہ لگائیں, براڈنگ کریں ٹیکس بیس کی. پرانے جو ٹیکس پیئرز ہیں اگر آڈٹ آئے ان کو آپشن دی جائے کہ آپ اتنا ٹیکس جو ہے بڑھائیں, آپ کو جس طرح پہلے ایک زمانے میں انہوں نے دیا بھی تھا انسینٹیو اسکیم کہ جی آپ ٹیکس 25%, 20%, 15%, 18% آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی اگر کوئی انکوائری کھولی جائے گی تو ہم اس کے اوپر یہ سیٹلمنٹ کی آپشن دی جائے کہ یار یہ آپ کو ٹیکس آپ اتنا پے کریں تاکہ نئے ٹیکس پیئرز کو نکالا جائے, نئے ٹیکس پیئرز کو لیا جائے. یہ فگر بہت عمر بھائی نے بڑی جو ہے نا بڑی میرے لیے تو بہت اچھا نالج تھا. یہ 13% ہمارا ریٹیل سیکٹر جو ہے جو کہ نہیں ایگریکلچر کا, ہم ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور بھی کر دیں, 13% ریٹیل سیکٹر. اس ریٹیل سیکٹر کے بڑے بڑے نام ہیں پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, وہ میں ناموں کی طرف نہیں جاؤں گا. ان کا لائف سٹائل چیک کر لیا جائے صرف اور ٹیکس ریٹرن سامنے رکھ لی جائے تو وہ لائف سٹائل نہیں جسٹیفائی کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. عمر اقبال صاحب سر میں تو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ ٹیکس پیئرز کو تلاش کریں. اس وقت جو آپ کے موجودہ ٹیکس پیئر ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 15 لاکھ ٹیکس پیئر, آپ اس میں صرف دیکھ لیں کہ 60 سے 70 ہزار لوگ ہیں جن کی آمدن 1 ملین سے پلس ہے. یہ بڑا لمحہ فکری ہے, آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے. کیا جھوٹ ہے. آپ وہ دیکھیں کہ گوشواروں میں ٹیکس کی آ کیا رہا ہے. 70,000 گوشوارہ ہے جس میں لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس آتا ہے, لاکھ یا 1.5 لاکھ. اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو مجبوری کے عالم میں, ہم جیسے کنسلٹنٹ ہیں جن کا کٹ جاتا ہے, جن کا ودہولڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. ریٹیل سیکٹر پاکستان میں اتنا پیسہ کما رہا ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل مسالے ہیں نا وہ پاکستان ریٹیل بوم کے اوپر آرٹیکل چھاپتے ہیں اور وہ ریٹیل سیکٹر ہمیں کانا ٹیکس نہیں دے رہا. اس طرح اس سیکٹر کے اوپر رکھے یہ. اور میں آپ کو بتاؤں موجودہ FBR کی استعداد نہیں ہے. اس کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا, ایک ان کے پاس
ताकत ही नहीं है उनके पास, बिल भी नहीं है उसको, इसके अंदर तो इनको कोई ड्रास्टिक चेंज करनी पड़ेगी। एफबीआर खुद मुख्तार खुद मुख्तार तो पहले ही है जी, बात ये है कि इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आनी चाहिए जी जी कि ये इनकी टैक्स लेने की नीयत भी तो होनी चाहिए ना, जी जी टैक्स छोड़ने की नीयत तो नहीं होनी चाहिए खाली, जी। ये टैक्स लेने ही नहीं चाहते। और दूसरी बात जो हमारी अवाम है उसको भी समझना चाहिए। अब मैं सारी दुनिया ट्रैवल करता जी। हूँ, आप जैसे दुबई में किसी अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं ना, तो 4 वो जो यूएई दिरहम होते हैं ना, वो गाड़ी को चार्ज होते हैं। मैं अपने घर से 11 अंडरपास गुजार के अपने दफ्तर पहुंचता लाहौर में, मुझे कभी एक आने की चार्जिंग नहीं हुई। हमारी हुकूमत सहूलियत दे रही है जी, जी। कि 31.5 अरब रुपए का ये पीकेएल नहीं बना है, ये जो लेबर ट्रांसप्लांट है, तो ये अवाम के पैसे से ही बन रहा है ना। जी, जी। तो ये खाली सोच, हाँ मैं जरूर कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर में और सेहत के सेक्टर में अवाम को जरूर और बेहतर करें, टैक्स कल्चर को फरोग देने की जरूरत है। करें कलेक्शन, जी, जी। लोगों पर लगाए भी। जी जी बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि नए टैक्स गुजारों को तलाश करें जी, और जी। नए सेक्टर्स को टैक्स में लेके आएं। मौजूदा को छोड़कर नए टैक्स पर की तरफ तवज्जो देनी इनको रैम कर चाहिए। देना नाज़रीन, चाहिए। हमारे एक्सपर्ट के आपने तजावीज़ भी जानी, उनकी जो आज के इश्यूज़ है वो भी आपने बहुत सी चीज़ें आपके पास जा चुकी हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको टैक्स के वाले सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मालूमात चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।